اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نیک اعمال کیے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ سمجھتے ہوگے کہ مفلس وہ ہے کہ جس کے گھر میں نہ کھانا ہو نہ پینا ہو، جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی مفلس نہیں ہے، غریب نہیں ہے، بلکہ غریب آدمی وہ ہے، مفلس آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، اللہ کے دربار میں آئے گا اور ساتھ ایک لائن بھی ہوگی، کوئی کہے گا میرا حق کھایا ہے، کوئی کہے گا میرے ساتھ ظلم کیا ہے، کوئی کہے گا مجھ سے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس آدمی کے نیک اعمال اس کو دیے جائیں حتیٰ کہ وہ نیکیوں کے پہاڑ سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن لائن پھر بھی موجود ہوگی۔ حق کے وصولی کے لیے لوگ پھر بھی طلبگار ہوں گے، کہ پھر جس کا حق کھایا ہے اس کے گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے، حتیٰ کہ گناہوں کے پہاڑ بن جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مفلس اور غریب تو یہ آدمی ہے نا جس کے نیک اعمال اس کے کام نہ آئے، سارے اعمال صالحہ تقسیم کر دیے گئے۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، ورنہ ہم نے عرض کیا ہے نیک اعمال بھی کمال ہے کرنا، لیکن نیک اعمال کو بچانا یہ سب سے بڑا کمال ہے کہ آپ کے نیک اعمال بچ جائیں۔ تو اللہ کریم نے کچھ قرآن مجید کی آیات کے ذریعے یہ سمجھایا ہے کہ کون کون سے عمل انسان کے اعمال صالحہ کو غارت کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ جس طرح اللہ کریم نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، قل میرے پیغمبر یہ اعلان کیجئے هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں نہ بتلاؤں تمہیں وہ اعمال جس کے ذریعے تمہارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں؟ ان امور، ان عیوب کے بارے میں کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیا کی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار گئی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ لوگ اس گمان کے اندر تھے کہ یہ تو بہت زیادہ اچھے عمل کرنے والے ہیں، اس خوش فہمی میں رہے کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، قرآن کی تلاوتیں بھی کرتا ہوں، اللہ کے ہاں میرے نیک اعمال ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کو پتہ نہیں چلا کہ ان کے سارے اعمال اللہ کے ہاں ضائع ہو گئے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے نیک اعمال قبول ہوئے یا نہیں۔ فرمایا وہ لوگ الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا
ونقیم لهم یوم القیامت وزنا. اللہ کریم نے فرمایا وہ لوگ، پہلا جو ان کا عمل جس کی وجہ سے نیک اعمال ضائع ہوتے، وہ لوگ کفروا بآیاتنا، جو ہماری آیات کا انکار کرنے والے ہیں. اور علامہ روح المعانی نے لکھا ہے اے کفروا اے اعراضہم، یعنی اس سے اعراض کرنا مقصود ہے، اس سے منہ موڑنا مقصود ہے کہ شریعت کے احکام سے منہ موڑنے والا کفر کر رہا ہوتا ہے. قرآن سے منہ موڑنے سے مراد اللہ کے حکموں کو نہ ماننا. جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے گویا اس نے اللہ کے ساتھ کفر کر دیا. گویا اللہ کے ساتھ کفر کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آ گئی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا ہے، کیا میری معافی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کہا کیا گناہ؟ کہا زنا والا عمل ہو گیا ہے، اور صرف زنا والا عمل نہیں ہوا، حمل بھی ٹھہر گیا ہے. حمل بھی ٹھہر گیا، اور صرف حمل ہی نہیں ٹھہرا، وہ بچہ پیدا بھی ہو گیا، اور صرف بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، میں نے اس کو قتل بھی کر دیا. 4 گناہ، زنا والا عمل اور حمل کا ٹھہر جانا، پھر بچے کی پیدائش، پھر قتل کر دینا، 4 بڑے گناہ کیے اس نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا، تم نے روئے زمین پہ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں. بھیج دیا. جبرائیل امین نازل ہو گیا، فرمایا اے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہے ہیں میرے نبی کو یہ فرما دیجیے کیا اس سے بڑا گناہ تمہیں بتلاؤں؟ فرمایا بتلائیے، ہمارے نزدیک تو اس سے بڑا روئے زمین پہ گناہ کوئی نہیں ہے. فرمایا نہیں، اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ نماز کو چھوڑ دینا. نماز کو چھوڑ دینا. آج بڑی ڈٹائی کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ لوگ نماز کو چھوڑ دیتے اور پرواہ نہیں. حدیث میں آتا ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑ دی، اتنا بڑا دینی نقصان ہو گیا کہ اگر اس کو دنیاوی اعتبار سے پرکھا جائے، دنیاوی ایسے اعتبار سے پرکھا جائے تو اتنا بڑا اس کا دنیاوی نقصان ہو گیا کہ سارے اہل و عیال مر گئے ہیں، کھپ گئے ہیں، کاروبار تباہ ہو گیا ہے، سارے گھر بار کو فرمایا آگ لگی ہوئی ہے، اکیلا ڈیر پہ کھڑا ہے. دین کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، آج کسی کو پرواہ نہیں. گویا ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ کریم نے فرمایا وہ لوگ بدبخت، وہ لوگ جن کے نیک اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئے، سارے کے سارے غارت ہو گئے. فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، اپنے رب کی آیات کا انکار کرنے والے. آیات سے مراد اللہ کی قدرتیں ہیں، آیات سے مراد شریعت کے احکام ہیں. ہم نے منہ موڑا اور ہمارے نیک اعمال اللہ کے ہاں اگر ہم نے کفر کیا ہو، آیات سے منہ موڑا ہو، تو نیک اعمال سارے غارت ہو جائے. جس طرح اللہ کریم نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا جو میری شریعت سے منہ موڑے گا، میرے قرآن کے احکام سے منہ موڑے گا، ہم اس کی دنیا کی معیشت تنگ کر دیں گے، دنیا کی معیشت تنگ ہو جائے گی، سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ تو دنیا کا عذاب تھا کہ دنیا کی معیشت تنگ ہو جائے گی، سکون ختم ہو جائے گا، اطمینان ختم ہو جائے گا، ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا، دلوں کے اندر ڈر آئے گا۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے کہ آج دو مسلمان بھی کورونا وائرس سے گھبرا رہے ہیں۔ احتیاطی تدابیر کا استعمال کرنا گناہ نہیں، لیکن مومن مسلمان آدمی کے پیش نظر تو یہ ہے کہ نفع اور نقصان دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ کیا کورونا وائرس سے بچ جائیں گے، موت سے بچ جائیں گے؟ اموات تو پھر بھی ہو رہی ہے، جنازے پھر بھی اٹھ رہے ہیں، پھر کس بات کی گھبراہٹ؟ کیا یہ وائرس ہی موت کی سبب بنتا ہے، یا اللہ کریم کی طرف سے موت کا یہ فیصلہ ہوتا ہے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، کسی کو کیا پتا ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا بننے والی ہے اور کس سرزمین پہ اس کی موت آنے والی ہے، کسی کو پتا نہیں۔ موت کا خوف آج مسلمانوں کے دل میں اتنا بیٹھ گیا ہے۔ آج دیکھیں، پابندیاں دیکھیں، عرب علاقوں کے اندر مساجد بند ہو گئی، اعلانات کیے گئے کہ اذان مسجد میں ہوگی، نماز گھروں میں۔ چائنا کے اندر جب یہ وائرس پھیلا تو انہوں نے اپنی مساجد کو کھولا اور وہاں پہ ذکر و اذکار، اللہ سے گڑ گڑانا، مسلمانوں کو کہا اللہ کے سامنے دعا کریں، اور مسلمانوں کے ملکوں کے اندر مساجد کو بند کر دیا جائے، جمعوں کے اجتماعات محدود کر دیے جائیں۔ یہ ہے فیصلے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اللہ سے ہم نے دور کیا۔ جو لوگ اس عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے سامنے آتے، استغفار کرتے، گڑ گڑاتے اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمارے اوپر سے یہ عذاب کو دور فرما، لیکن مساجد بند، جمعہ کے اجتماعات بند۔ یہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے، دنیا سے محبت ہے ہماری، اور دین سے دوری ہے۔ آج کیا ہے؟ بے سکونی کا شکار ہے انسان۔ تو یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ تم قرآن سے دور ہوئے، اللہ کے احکام سے دور ہوئے تو اللہ کا یہ عذاب ہے۔ جب اللہ کا در ہم نے چھوڑا پھر ہمیں کہیں سکون نہیں آیا، اطمینان نہیں آیا، رجوع اللہ نہیں کیا۔ پہلے ایک فتنہ اٹھا، میرا جسم میری مرضی، عورتیں بازاروں میں آ گئیں، روڈوں پہ آ گئیں، بے پردہ عورتیں۔ اللہ نے وہ عذاب بھیجا، اللہ نے کہا پردے کا حکم تو عورتوں کو ہے، مردوں کو بھی اللہ نے کہا تم نے منہ لپیٹ کے جانا۔ ایسا عذاب بھیجا اللہ کہ ہر بندے کے منہ کے اوپر وہ سیفٹی کے لیے انہوں نے کپڑے باندھے ہوئے ہیں، نقاب باندھے ہوئے ہیں۔ کہا یہ عورتوں کا حکم تھا کہ منہ کو ڈھانپ کے جانا ہے۔ اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ اللہ نے مردوں کو بھی، ان کے دل میں بھی خوف ڈالا اور وہ بھی منہ کو لپیٹ کے جاتے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی۔ اللہ کے قرآن سے ہم نے منہ موڑا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ فرمایا دنیا کی معیشت تنگ کر دوں گا جو قرآن سے منہ موڑے گا، اللہ کے احکام سے منہ موڑے گا، اللہ اس کی دنیا کی معیشت تنگ کر دے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دنیا کے عذاب سے بچے گا،
تو آخرت والا عذاب اللہ عطا فرمائیں گے. اور آخرت میں عذاب یہ ہے کہ اللہ کل قیامت والے دن اس آدمی کو اندھا کر کے اٹھائے گا, اندھا کر کے. پھر قیامت کی ہول ناکیاں, سوا نیزے پہ سورج ہے, تانبے کی زمین ہے, اور اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے, اور اوپر سے ہو بھی اندھا. کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اللہ دنیا میں تو میں بصیرت والا تھا, آنکھوں والا تھا, اللہ دیکھنے والا تھا, آج اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائیں گے اس وجہ سے میں نے اندھا کر کے اٹھایا کہ دنیا میں میرے احکام سے تو اندھا تھا, میرے احکام پر عمل نہیں کیا, میرے قرآن کو تو نے نہیں سمجھا, قرآن کے قریب نہیں آیا, اس لیے اندھا کر کے اٹھایا جائے. اللہ کا یہ حکم ہے, فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, فرمایا وہ لوگ جو ہمارے آیات سے منہ موڑنے والے, کفر کرنے والے لوگ, وَلِقَائِهِ اور اس رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے, آیات کا انکار کرنے والے, اللہ کی ملاقات کا انکار کرنے والے. یعنی ملاقات سے مراد قیامت میں حساب و کتاب پر یقین نہ رکھنا. اور جی یہ دنیا نقد ہے جی, نقد بڑے شوق سے, ادھار اگلے چوک سے. ہم ایسے الفاظ کہتے ہیں بھائی آخرت کی تیاری کرو, کہتے ہیں جی بس کیا کریں جی, یہ بھی تو لازمی چیز ہے نا جی. دنیا کی تیاری ہے, مال و اسباب جمع کیا, لیکن آخرت کا کیا توشہ ہم نے جمع کیا اپنے پاس؟ کتنی بڑی بدبختی ہے. وہ سفر جس میں ہم کئی لوگوں کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کہ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کئیوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا. پھر بھی دنیا کی تیاری, دنیا دنیا, مالی مالی کی آواز ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ آخرت کی وہ یقین ہم کا ہمارے دلوں سے نکل گیا. ہمیں یقین ہے نہیں کہ ہم نے بھی مرنا, ہم نے بھی جانا ہے دنیا سے. یہ گویا عملی طور پر ہم اللہ کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں, عملی طور پر. فرمایا جب اللہ کی آیات کا انکار اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا, فرمایا فَحَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ, اس کے پچھلے سے نیک اعمال اللہ فرماتے ضائع ہو گئے. سارے نیک اعمال اللہ کریم نے ضائع کر دیے. اس لیے ہم نے عرض کیا نا کہ نیک اعمال کے ضائع ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کی طرف انسان رجوع نہ کرے. اسباب کو تو دیکھے لیکن مسبب الاسباب کو بھول جائے. آج یہی وجہ ہے کہ آج مساجد ویران ہیں اور بازار بھرے ہوئے ہیں. دنیا کی تعلیم کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں, لیکن دین کی تعلیم کا ذوق و شوق نہیں. آج دیکھیں وہ اولاد جو دنیا کے کام کی نہیں ہوتی, ہم اس کو کہتے ہیں جی اس کو حافظ قرآن بناؤ, اس کو دین کی طرف لگاؤ جی, کیونکہ دنیا کے لیے تو ہے نہیں. یا دنیا کے معاملے میں نالائق ہو, ہم کہتے ہیں جی اس کو بھی حفظ کراؤ جی, یہ دنیا کے معاملے انگلش نہیں پڑھ سکتے. ہم نے یہ دین کے ساتھ ایسا معاملہ کیا, اور اللہ کے گھر کے اندر خرچ کرنے کا وقت آئے تو جو مال ہمارا ردی ہے, فالتو ہے, وہ ہم دیتے. اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے راستے میں اپنا حلال رزق خرچ کرنا چاہیے, محبوب رزق خرچ کرنا چاہیے. تو دین کا شوق اور ذوق پیدا کرو, اللہ کی آیات پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. یہ جو راستہ ہے, یہ قرآن مجید کا, یہ ہدایت کا جو راستہ بتلاتا ہے, یہ دنیا میں بھی انسان کے لیے نجات ہے اور آخرت میں بھی. جب اللہ سے انسان دور ہوتا ہے تو در در پہ جاتا ہے, انسان کو سکون اور اطمینان نہیں ہوتا. اور دوسرا عمل یہ ہے
جس سے نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات، حسد، بغض اور بخیلی یہ انسان کے نیک اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اس طرح حسد کرنا یہ انسان کے نیک اعمال کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد یہ ہے کہ جو بھی نعمت اللہ کریم نے کسی کو دی ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ مال ہے، وہ مال اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس کا نام ہے حسد۔ دل کے اندر کینہ رکھنا، بغض رکھنا، اس سے نیک اعمال سارے ضائع۔ وہ نماز، روزہ، حج، زکات، وہ قرآن کی تلاوتیں ساری غارت ہو جاتی۔ اپنے دلوں کو صاف رکھیں، تمہارے دل میں حسد نہ آئے، تقویٰ آئے، خوف آئے، پرہیزگاری آئے، اللہ سے ڈرتے رہو، دوسرے کے عیوب نکالنے کی بجائے اپنے عیوب پہ دھیان رکھو۔ تو یہ نیک اعمال کو ضائع کرنے والے اعمال ہیں، اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور شرک کرنا، شرک اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، اس کے بھی سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کے حکم کو ناپسند کرنا، قرآن کا حکم ہے کوئی سود حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، یتیم کے مال کو کھانا حرام ہے، اور یہ اس کو ناپسند کرے۔ کا شریعت میں کہا ہے لیکن کیا کرے، اس کے بغیر تو معاشرہ چلتا نہیں۔ قرآن نے کہا جھوٹ بولنا ناجائز، کہا جھوٹ بولنا تو ناجائز ہے نا، لیکن کیا کرے، اس سے کاروبار نہیں چلتا۔ گویا شریعت کے حکم کو ناپسند کر رہا ہے، ناپسند کیا تو نیک اعمال تمہارے سارے ضائع ہو گئے۔ اللہ کتنے باریک بات ہے۔ اس لیے اور بھی شریعت کے جو احکام ہے، ایک مسلمان آدمی سر تسلیم خم کرنے والا ہوتا ہے۔ مسلمان کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ تو اللہ کے ہر فیصلے پہ اپنی گردن کو جھکانے والا ہوتا ہے۔ اللہ تو نے کہا ہے آمنا وصدقنا، اللہ تیرے نبی نے کہا آمنا وصدقنا، اللہ تیرے نبی نے کہا ہے جیسا کہا ہے اللہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اپنے کیل و کال، اپنی حجت بازیاں شریعت کے اندر شامل کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ بنی اسرائیل والوں نے کیا، اللہ نے لعنت برسائی۔ اس لیے اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ یہ جو وبا پھیلی ہے اس میں استقامت کی اللہ میں توفیق نصیب فرمائے، صبر کی توفیق نصیب فرمائے، رجوع اللہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ رجوع اللہ کرنا چاہیے، اللہ سے گڑ گڑانا چاہیے۔ ہم نے پچھلے جمعے کے اندر کہا تھا کہ جب شریعت سے منہ موڑو گے، جب شاعر اللہ کا مذاق اڑاؤ گے تو اللہ کی طرف سے عذاب تو آئیں گے۔ ہم نے پچھلے جمعے کے اندر کہا اور واقعہ سنایا تھا، قرآن کی آیات کہ فرعونیوں نے یہ کہا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو کہا، دلائل پیش کیے، معجزات پیش کیے، لیکن نہیں مانا۔ اللہ نے طوفان کا عذاب بھیجا ان پر، طاعون کی بیماری ان پر بھیجی، اور ان پہ مینڈکوں کا عذاب آیا، اور ان پر ٹڈیوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، خون کا عذاب ان پر آیا۔ ہم تو ابھی ایک عذاب آیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے آپ اس میں ایک اور نیک ہو جائیں اور شریعت کے احکام پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، رجوع اللہ کریں، مساجد کے اندر اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جائے، گھروں کے اندر ہو پھر بھی استغفار کی جو ہے یہ استغفار زبان سے جاری رکھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن و سنت کی سچی تعلیمات پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔